بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ حماس کے حملوں کے بعد اسرائیل کو اکانومی میں بھی ایک بڑا جھٹکا لگ گیا۔ اسرائیلی ریاست کی طرح غیر ملکیوں کی املاک پر قبضہ کرنا ہمارا مقصد نہیں، وزیر اعظم انوار الحق۔ امریکہ اور اسرائیل ہی غزہ کی جنگ بندی میں اصلی رکاوٹ ہیں۔ ایران۔ اسرائیل سے دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فلسطینی سرزمین پر قبضے کو بھول جائیں، سونیا گاندھی۔ غزہ تنازع کی بنیادی جڑ صرف امریکہ ہے، صدر پیوٹن۔ امریکہ ہمیں جنگ بندی کا نہ کہے ہم راضی نہیں ہوں گے، اسرائیلی وزیر اعظم۔ پولیس یہود مخالف سرگرمیوں پر نرمی کا مظاہرہ نہ کرے، برطانوی وزیر داخلہ۔ ہفتے میں 2 بار گوشت کا استعمال شوگر کے خطرات کئی گنا بڑھا دیتا ہے، تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ منفی کر دی گئی ہے۔ موجودہ لڑائی اسرائیلی معیشت پر دور رس منفی نتائج کا سبب بن رہی ہے۔ حماس کے حملوں کے بعد اسرائیل کو ایک اور بڑا جھٹکا لگ گیا۔ S&P کے مطابق لڑائی پھیلی تو اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ کے ستون ہماری توقعات سے زیادہ زمین میں دھنس جائیں گے۔ موجودہ لڑائی اسرائیلی معیشت پر دور رس منفی نتائج کا سبب بن رہی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ میں جاری تخریب کاری حملے روکنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کا مطلب حماس کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوگا۔ دوسرے ممالک کو بھی حماس کی تحویل میں موجود 230 سے زائد یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل کی مدد کرنا چاہیے۔ اسرائیل جنگ جیتنے تک لڑے گا، حماس کے سامنے کسی صورت ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بے عزتی چھپانے کے لیے یہ دعویٰ بھی کیا کہ فوج غزہ میں شہریوں کی اموات روکنے کے لیے راستے سے ہٹ رہی ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 8,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر رات بھر بمباری کی، جس میں شمالی علاقے میں القدس ہاسپٹل اور انڈونیشیا کے ایک ہاسپٹل کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ مشرقی علاقے میں ترکیہ کے ایک ہاسپٹل اور جنوبی علاقے میں ایک یورپی ہاسپٹل پر بھی بمباری کی گئی۔ رات بھر بمباری کے بعد صبح اسرائیل کی بری فوج نے غزہ میں داخل ہونے کی کوشش کی اور ایک اسرائیلی یرغمالی خاتون فوجی اہلکار کو بھی بازیاب کرانے کا دعویٰ کر دیا، لیکن حماس نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے بتایا کہ فوجی خاتون اہلکار ابھی بھی قید ہے۔ حماس نے اس کی ایک ویڈیو بھی جاری کی جس میں 3 اسرائیلی خواتین کو دکھایا گیا، جبکہ حماس 87 اور 85 سالہ اسرائیلی خواتین کو پہلے ہی رہا کر چکا ہے۔ انہوں نے رہائی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں حماس کے حسن سلوک کی تعریف بھی کی تھی۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے قطر کے امیر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جو اسرائیل اور حماس کے درمیان امن مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ میں جنگ بندی کے امکان کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حماس کو ہم نے مزید مضبوط کر دیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کا کہنا ہے کہ عمران خان کے وفادار امیدوار اس الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ووٹ ڈالنے کے لیے جتنے آپ بے چین ہیں اتنا ہی میں بھی بے چین ہوں۔ انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن دے گا۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک مستقل حکومت آئے۔ مولوی فضل الرحمان پر بیان پر انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک بغیر دستاویزات کسی کو رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی بھی دوسرے ملک کا شہری ویزا حاصل کر کے پاکستان آ سکتا ہے۔ کسی کی املاک اور کاروبار پر قبضہ کرنا یا ہتھیانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مولوی فضل الرحمان نے کہا تھا دوستوں کہ حکومت افغانیوں کی املاک پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کا کہنا تھا کہ جب الیکشن کمیشن نے PTI پر کوئی پابندی نہیں لگائی تو نگراں حکومت اس پر پابندی لگانے کا کیسے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کر سکتی ہے۔
نہ یہ ہمارا اختیار ہے، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ عمران خان کے وفادار اس الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ایران کا کہنا ہے کہ بہت سے ممالک غزہ میں جاری جنگ کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن اس مقصد میں اصلی رکاوٹ امریکہ اور اسرائیل ہے۔ ایران کو طوفان الاقصی مزاحمتی آپریشن کے آغاز کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ ہم حماس کی طاقت میں اضافے کی حمایت تو کرتے ہیں، لیکن اس کی میدانی تفصیلات میں ہمارا کوئی دخل نہیں۔ امریکہ غزہ کے مسئلے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مغربی ایشیا میں ایک مرتبہ پھر اپنی موجودگی بڑھانے کے درپے ہے، حتیٰ کہ ہٹلر سمیت تاریخ کے بدنام ترین جلادوں نے بھی کبھی ہسپتالوں پر حملے نہیں کیے۔ اور اب اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ اب اگر یہ معاملے پر انسانی حقوق کا ڈھنڈورا پیٹیں گے تو یہ ان کی جانب سے اپنا مذاق خود بنانے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ جنگجوؤں اور فوجیوں کے ساتھ لڑنے کی بجائے ایک غاصب اسرائیلی ریاست نہ صرف معصوم اور بے دفاع لوگوں پر وحشیانہ بمباری کرتی ہے، بلکہ وہ اس وقت متعدد دوسرے انتہائی بڑے اور انسانیت سوز جرائم کے ارتکاب میں بھی مصروف ہے۔ اور جیسا کہ عین ممکن ہے کہ یہ مسئلہ طول پکڑ جائے گا، لہذا آپ کو عام لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے، ان لوگوں کو جو عموماً یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم بالآخر فلسطین کی مدد ہی کیوں کریں۔ وہ جان لیں کہ غاصب ریاست کا مسئلہ صرف اور صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں۔ ہماری قوم نے اسرائیلیوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے، جیسا کہ ایران کے خلاف صدام حسین کی جنگ میں پہلا کردار ہی غاصب اسرائیل اور امریکہ نے ادا کیا تھا۔ اسرائیلیوں نے ہی در حقیقت ٹرمپ کی مدد سے ایرانی جوہری معاہدے کو دفن کیا ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیل کے جرائم انتہائی بڑے ہیں۔ ایران اب صورتحال کا بغور مشاہدہ کر رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال اب مزید جاری نہیں رہنے دیں گے۔ بائیڈن اور میکرون کی جانب سے ہاسپٹل پر حملے کی مذمت میں جاری ہونے والے نام نہاد بیانات میں سفاک حملہ آور کا نام تک نہیں لیا گیا، لہذا بہت سے اہم واقعات رونما ہو رہے ہیں اور ہمیں ہر حال میں تیار رہنا چاہیے، اور ہم تیار ہیں۔ سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام نے غزہ کے بڑے حصوں کو تباہ کرنے اور آبادی کو تباہ کرنے کی بات کی ہے۔ مہذب دنیا میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور کانگریس ہر قسم کے تشدد کے خلاف ہے۔ اسرائیل اور حماس کے معاملے کو لے کر دنیا کے کئی حصوں میں مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ مسلسل بیانات جاری کر رہا ہے۔ اسرائیلی حملے کا ذکر کرتے ہوئے سونیا گاندھی نے کہا کہ غزہ اور اس کے گرد و نواح میں اسرائیلی فوج کی اندھا دھند کارروائیاں بہت سنگین ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں افراد، جن میں معصوم بچوں، خواتین اور مردوں کی بڑی تعداد شامل ہے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اسرائیل اب ان لوگوں پر حملے کر کے بدلہ لے رہا ہے جو بڑی حد تک بے بس اور بے گناہ ہے۔ دنیا کے سب سے طاقتور فوجی ہتھیاروں میں سے ایک کی تباہ کن طاقت کا اطلاق بچوں، عورتوں اور مردوں پر کیا جا رہا ہے، جن کا حماس کے حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس جنگ میں بہت سے خاندانوں کا صفایا ہو گیا ہے، جنہیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا۔ بیرونی دنیا، بالخصوص جو لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں، انہیں غزہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے فلسطینیوں کو انسانی جانور تک کہا ہے۔ یہ غیر انسانی زبان اسرائیل کی نسلوں سے آ رہی ہے جو خود اس نسل کشی کا شکار تھے۔ ہم اسرائیلی عوام کے ساتھ اپنی دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صدیوں سے فلسطینیوں کو جبری طور پر ان کے وطن سے بے دخل کیے جانے کی دردناک تاریخ کو اپنی یادوں سے مٹا دیں۔ ایسا دوستو سونیا گاندھی کا کہنا ہے۔ سونیا گاندھی کا مزید کہنا تھا کہ جنہوں نے اسرائیلیوں کو رہنے کے لیے جگہ دی۔ سونیا گاندھی نے بھارت کی جانب سے جنگ بندی پر اقوام متحدہ کی ووٹنگ میں شرکت نہ کرنے پر بھی احتجاج کیا۔ ایسی صورتحال میں خاموش رہنا ملک کے اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ یہ وہ اقدار ہیں جن کے لیے ہم بحیثیت ملک ہمیشہ کھڑے رہے ہیں۔ میں اقوام متحدہ میں بھارت کے اقدام سے حیران اور شرمندہ ہوں۔ میں حیران اور شرمندہ ہوں کہ ہمارے ملک نے غزہ میں جنگ بندی کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ جب انسانیت کے ہر قانون کو تہس نہس کر دیا گیا ہو، لاکھوں لوگوں کے لیے خوراک، پانی، طبی سامان، مواصلات اور بجلی منقطع کر دی گئی ہو، اور فلسطین میں ہزاروں مردوں، عورتوں
اور بچوں کو خاموشی سے مرتے ہوئے دیکھنا ان تمام چیزوں کے خلاف ہے جس کے لیے بھارت ہمیشہ کھڑا رہا ہے۔ سونیا گاندھی نے مزید کہا کہ ایسی صورتحال میں خاموش رہنا ملک کے اصولوں کے خلاف ہے جو بھارت کر رہا ہے۔ روسی صدر نے کہا ہے کہ امریکی حکمراں اشرافیہ مقدس سرزمین پر افراتفری چاہتی ہے۔ فلسطینیوں کی مدد ان لوگوں سے لڑ کر کی جا سکتی ہے جو اس تنازع کے پیچھے ہیں۔ ہم انہی لوگوں سے یوکرین میں لڑ رہے ہیں۔ روسی صدر پوٹن نے کہا کہ مشرق وسطی میں ہزاروں معصوم افراد کی اموات کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ تنازع کا بنیادی حل فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ عالمی عدم استحکام کا بنیادی فائدہ اٹھانے والی امریکی حکمراں اشرافیہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو مارنے پر مشرق وسطی، یوکرین، عراق اور شام کے واقعات کے پیچھے امریکی ہی حکمراں اشرافیہ اور ان کے ساتھی ہیں۔ امریکی حکمراں اشرافیہ مقدس سرزمین پر افراتفری چاہتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ امریکہ خود 9/11 حملوں کے بعد جنگ بندی پر رضامند نہیں ہوا تھا۔ اسرائیل بھی 7 اکتوبر حملوں کے بعد حماس کے ساتھ جنگ بندی پر راضی نہیں ہوگا۔ غزہ میں جنگ بندی سے متعلق صہیونی وزیر اعظم کا موقف دوستوں سامنے آ گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ بائبل کہتی ہے کہ امن کا ایک وقت ہے، اب یہ جنگ کا وقت ہے۔ مستعفی ہونے کے سوال پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جواب دیا کہ ایک ہی چیز کو فارغ کریں گے، وہ مجھے نہیں، وہ حماس ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے مطابق دوستوں حماس کو ان کا کہنا تھا کہ حماس کو تاریخ کے کوڑے دان میں ڈالیں گے، یہی میرا مقصد اور ذمہ داری ہے۔ فی الحال تو خود کوڑے دان میں وہ گر رہا ہے۔ برطانوی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پولیس کو یہود مخالف سرگرمیوں پر نرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر داخلہ کے اس بیان پر اراکین پارلیمنٹ اور مختلف تنظیموں نے شدید تنقید کی ہے۔ برطانوی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کرنے والوں کا مقصد اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ میری نظر میں یہ ہیٹ مارچ ہے۔ پولیس کو یہود مخالف سرگرمیوں پر نرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ برطانوی وزیر داخلہ اپنے بیان سے لوگوں کے درمیان صرف نفرت پیدا کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ کی جانب سے فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں کو ہیٹ مارچ قرار دینا انتہائی بھونڈا مذاق ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان عورت تناؤ کو ہوا دینے کا باعث ہے۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ہفتے میں 2 بار سرخ گوشت کا استعمال شوگر میں مبتلا ہونے کے امکانات میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہرین کے مطابق سرخ گوشت کو گری دار میوے اور پھلیوں جیسے پودوں پر مبنی پروٹین کے ذرائع سے بدل کر شوگر کے امکانات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق شوگر دنیا میں صحت کو لاحق خطرات میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا خطرہ ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں اس مرض میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا، جبکہ لاکھوں لوگوں کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں خود ہی معلوم نہیں کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ نہیں۔ یہ بیماری اندھے پن، گردوں کے خراب ہونے، دل کے دورے فالج کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ماضی کے مطالعوں میں سرخ گوشت کی کھپت کا شوگر کے خطرات سے تعلق دیکھا گیا تھا، لیکن ہارورڈ محققین کی جانب سے کی جانے والی تازہ ترین تحقیق نے اس تعلق کو مزید یقینی بنا دیا ہے۔ امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں ڈاکٹرز نے امریکہ سے تعلق رکھنے والے 2,16,695 افراد کا مطالعہ کیا۔ اس دوران 22,000 سے زائد افراد شوگر میں مبتلا ہوئے۔ وہ افراد جنہوں نے زیادہ سرخ گوشت کھایا تھا، ان کے کم گوشت کھانے والوں کی نسبت اس بیماری میں مبتلا ہونے کے امکانات 62% زیادہ تھے۔ جلد پر بننے والے تلوں کو لوگ عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سڈنی کی رہائشی لوئس نامی اس لڑکی نے بتایا ہے کہ وہ اس سال جون میں سالانہ چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی، جہاں ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کی پنڈلی پر موجود ایک تل کے متعلق ایسا انکشاف کیا کہ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ میری پنڈلی پر موجود یہ تل دراصل جلد کے کینسر میلانوما کی علامت تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس تل والے حصے کو فوری طور پر سرجری کے ذریعے کاٹ کر الگ کرنا ہوگا، ورنہ یہ پھیل سکتا ہے۔ فی الوقت یہ سٹیج 0 پر تھی اور زیادہ خطرناک نہ تھی۔
اس لڑکی لوئس کا کہنا تھا کہ 17 جولائی 2019 کو میرے والد کی موت بھی میلانوما کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ابھی میں اس صدمے سے نہیں نکل پائی تھی کہ خود مجھ میں یہ میلانوما کی تشخیص ہو گئی۔ لڑکی کا کہنا تھا کہ تاہم میں خوش قسمت تھی کہ ابھی یہ ابتدائی سٹیج پر تھی اور چھوٹے سے آپریشن سے ہی میری جان بچ گئی۔ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ میں لوگوں کو نصیحت کرتی ہوں کہ اپنے جسم پر موجود کسی بھی تل کو نظر انداز مت کریں اور اپنا چیک اپ ضرور کروائیں۔ مٹر ایک سبزی ہے جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ مٹر غذائیت سے بھرپور ذائقے دار سبزی ہے جو انسانی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مٹر وزن کم کرنے میں کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ بھرپور مٹر غذائیت سے بھرپور سبزی ہے۔ اس میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فائبر کی مقدار زیادہ ہونے کے باعث مٹر کھانے کے کافی دیر بعد بھی آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا اور پیٹ بھرا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے مسلسل استعمال سے وزن گھٹ جاتا ہے۔ کم کیلوریز نوڈلز اور پاستا میں بھی اگر مٹر ڈال کے کھائے جائیں تو اس سے آپ کا پیٹ کافی دیر تک بھرا رہتا ہے اور مزید کچھ کھانے کی طلب نہیں رہتی۔ مٹر جسم سے کیلوریز کو کم کرتا ہے اور وزن گھٹانے میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ مٹر میں فیٹس یا چربی کم ہوتی ہے۔ مٹر میں پروٹین 2.5 گرام ہوتا ہے، جس کے باعث اس کا زیادہ استعمال بھی آپ کے وزن کو بڑھنے نہیں دیتا اور آپ چست اور توانا رہتے ہیں۔ مٹر کو صرف سالن کے طور پر نہیں بلکہ سلاد کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ذائقے سے بھرپور مٹر میں موجود فائبر، پروٹین، اینٹی آکسیڈنٹس اور فیٹس کی کمی کے سبب اس کا استعمال وزن کم کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔